الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ مسجد توحید میں تشریف لائے اور اس مبارک سفر کے لیے آپ کے علم میں جو اضافہ ہوگا انشاءاللہ اسی کا آغاز کرنے والے ہیں ہم، کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے، وہ جو ہمیں ملا ہے اسی پہ ہی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور اسی پہ ہی آپ کو جو بھی ہم کر سکتے ہیں اویئرنیس دیں گے۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ جو چیز بھی ہے نوٹ کر لیں، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، اور کسی قسم کی کوئی سوال ہو، کوئی چیز بھی ہو، آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی دقت پیدا نہ ہو۔ تو اسی لیے ہم یہ شروع کرتے ہیں یہ اپنی پریزنٹیشن۔ تو سب سے پہلے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیسے کیا تھا۔ تو اس میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تھے 9 سال ہو چکے تھے، آپ نے ذی القعدہ 10 ذی الحجہ کو اعلان کیا، اور پھر اس سے پھر تمام جو جزیرہ عرب کے مسلمان تھے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات نے پھر آپ کے ساتھ حج میں شرکت کی تھی۔ تو آپ نے ان کے ساتھ پھر جو بھی مدینہ آئے ان کے ساتھ آپ مکہ تشریف لے گئے۔ تو 26 ذی القعدہ بروز ہفتہ کو آپ نے وہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات بھی تھیں۔ راستے میں مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پہ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پہ غسل کر کے پھر آپ نے احرام باندھا ہے۔ اور اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی تھی۔ وہاں آپ نے نماز ظہر 2 رکعت عطا فرمائیں، اس لیے کہ آپ سفر میں تھے، اور پھر وہاں سے عمرے کی نیت فرمائی، اور اپنی اونٹنی پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور وہیں سے جیسے ہی آپ سفر میں شروع کیا، آپ نے تکبیرات تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہی وہ تلبیہ ہے جو کہ حج کا شعار ہے اور حج کا اعلان ہے، حج کا منشور ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم حج میں اس میں آپ شامل رکھتے ہیں اپنے ہی اسی سفر میں۔ تو 9 دن میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر آپ نے پہنچ کے ہی سب سے پہلے اپنے عمرہ ادا کیا ہے، وہاں پہنچ کے خانہ کعبہ میں، اور پھر آپ نے پہلے طواف کیا، مقام ابراہیم پر پہنچے، یہ آیت تلاوت فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور 2 رکعت نماز فرمائی جو کہ تحیۃ الطواف ہے، طواف کی 2 رکعت ہیں، وہ آپ نے ادا فرمائی۔ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ سعی کے لیے تشریف لے گئے، 7 چکر آپ نے کیے، اور پھر وہیں پہ اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام یہاں پر نہیں کھول سکتا ہے، اس کو جا کے منی میں ہی کھولنے ہوں گے، اور جن کے پاس احرام کے جانور نہیں، یعنی اس کے منی کے لیے جانور نہیں ہیں قربانی کے، تو وہ پھر یہیں پہ احرام کھول دیں، یعنی کہ صحیح کرنے کے بعد وہ اپنا عمرہ ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے اونٹ تھے، جس میں آپ کچھ مدینے سے لائے تھے، اور باقی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے، تو یہ 100 اونٹ تھے آپ کے ساتھ۔ اور 8 ذی الحجہ کی بروز جمعرات کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ منی تشریف لے گئے، جہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازیں ادا کی۔ جو 4 رکعت کی تھیں وہ 2 رکعت کر کے آپ نے قصر کر کے پڑھی ہیں، اور پھر 9 ذی الحجہ کو آپ بروز جمعہ منی سے عرفات تشریف لے گئے، اور نمیرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے اس خیمے میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے میدان عرفات میں تشریف لائے، اور اسی اونٹنی پر ہی بیٹھ کر ہی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے سے فارغ ہو کر آپ نے پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا،
اور پھر آپ نے وہاں پہ ظہر عصر کی نمازیں قصراً جمعاً، یعنی دونوں قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ۔ یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ہی اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا، جو رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہاں پہ پڑھ لو 4 رکعت پڑھو الگ سے، 4 رکعت پڑھو عصر کی الگ سے، یعنی کہ مجبور کر دیتے ہیں کہ نبی کریم کی سنت کی خلاف ورزی کی جائے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر جب رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ حج کیا ہوگا جس میں اللہ کے رسول کی صریحاً خلاف ورزی کی جائے، جو آپ نے عمل کیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو۔ اور تو یہاں پر آپ نے جو یہ ظہر عصر جیسے میں نے عرض کیا ایک ساتھ ادا فرمائی، اور پھر آپ اپنے موقف میں یا جہاں پہ بھی آپ کی جگہ تھی وہاں تشریف لائے، اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دیر تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ تو یہی ہے کہ یہ دعاؤں کا دن ہے، دعاؤں کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، یہی اصل حج ہے۔ اس کو بھی اگر ہم ضائع کر دیں باتوں میں، گپ شپ میں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ حج کرنے آئے ہیں، کوئی گپ شپ کرنے نہیں آئے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ بھی نہیں بخشتے کہ وہاں پہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہاں پہ بھی گپیں آنک لیں۔ تو جب سورج ڈھلنے لگا تو پھر آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر آپ مزدلفہ چلے گئے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اکٹھی کر کے آپ نے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت ادا فرمائی ہے۔ اور رات آرام فرمانے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا تشریف لائے، اور وہاں پہ فضل ابن عباس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے راستے میں ہی ابن عباس کو حکم دیا کہ مجھے کچھ کنکریاں لا کے دو، اور پھر وہ آپ نے وہ کنکریاں جو ہیں ان کو دکھائیں، صحابہ کرام کو دکھائیں کہ یہ ہے، اس طرح کی کنکری مارنی ہے تم نے۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی بوتلیں مار رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سنت رسول کی خلاف ورزی ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی دیکھ لیجیے کو کنکریاں تھیں جو کھجور کی گٹھلی سے ذرا بڑی ہوں گی یا اس کے برابر ہوں گی، اس طرح کی وہ کنکریاں تھیں جو آپ نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ پہنچے ہیں مینا تو جمرہ عقبہ جو پہلا بڑا جمرہ ہے، اس کو شیطان کہنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں نہیں آیا کہ وہ شیطان ہے، بلکہ ایک عبادت کا حصہ ہے۔ ہماری اس عبادت کا جو حج کی عبادت ہے اس کا حصہ ہے، تو اس میں آپ کسی طور پہ اس کو شیطان مت سمجھیں اور نہ شیطان کہیں، وہ تو ایک عبادت کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے ہم نے وہاں پہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، وہ ہم نے کرنا ہے، کچھ بھی ہو۔ تو وہاں پہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور پھر آپ مینا واپس تشریف لے آئے اپنے اس مقام پہ، اور وہاں پہ وہ 100 اونٹوں کی قربانی ادا فرمائی، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اور باقی 37 علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نحر کیا۔ پھر قربانی سے فارغ ہو کے پھر آپ نے معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی وہ سر کے بال جو ہیں وہ مونگ دیں، اور پھر آپ نے وہی بال جو تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اور بیوی ام سلیم کو دے دیے کہ یہ سب میں تقسیم کر دو۔ تو یہ ایک وہ تبرک تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا تبرک تھا، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، اس طرح یہ سارے بال جو ہیں آپ کے تقسیم کر دیے گئے تمام صحابہ کرام میں۔ اور پھر وہاں سے آپ پھر مکہ تشریف لائے طواف زیارت کے لیے، طواف افاضہ جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر وہیں پہ پانی زمزم کا پانی پیا آپ نے، اور زمزم کے پانی پینے کے بعد پھر آپ وہ کچھ دیر وہیں پہ رہے، اور پھر آ کے مینا تشریف لے آئے، نماز ظہر ادا کی، اور مینا میں اب آپ کے لیے یہ جو رہنے کا مقام ہے، اس لیے کہ رمی بھی کر لی، قربانی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لیے، طواف بھی ہو گئے۔ 4 کام ہیں جو کہ 10 ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں، وہ آپ نے چاروں کام کر لیے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ رہے 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 ذی الحجہ، اور ان دنوں میں آپ کنکریاں مارتے رہے تینوں جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے سوائے نمازوں کے۔ اور اس کے بعد پھر 13 ذی الحجہ کو آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، کعبے کا الوداعی طواف کیا، اور فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے مختصر وہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔
نبی کریم نے یہی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہیں نہ ملوں۔ آپ نے اپنی وفات کا بھی ذکر فرما دیا کہ میں اب یہ پتہ نہیں اگلے سال ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور یہی ہوا کہ اگلا سال آپ اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ہے کہ اب ہمارے لیے صرف ایک ہی حج ہے رسول اللہ کا جو آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو لہذا جو کچھ بھی اس میں ہے وہی ہم نے کرنا ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ اور کچھ تبدیلی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں ہم کوئی اپنی مرضی استعمال کریں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ فرما دیا گیا کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ بقرہ میں اسی حج کے بارے میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ دوسری بات نماز، تیسرا روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ تو حج یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ جب تک کہ یہ 5 ارکان نہیں پورے ہوں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، جو روزہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے استطاعت کے باوجود وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں اسلام کے، اس پر ہی اسلام قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک ستون بھی گر گیا تو وہ اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی۔ اور اسی طرح پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس دن فرشتوں کے سامنے ان حجاج کرام کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش ملتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے عرفات کا وہ مقام۔ اسی لیے سیدہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حج مقبول، حج مبرور یا حج مقبول، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حج کیا جائے وہی حج مبرور ہے، اسی کو حج مقبول کہا گیا۔ تو یہ حج انسان نے کرنا ہے تبھی وہ حج، اس کا حج وہ کہلائے گا۔ اور پھر خواتین کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ تمہارے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ تو خواتین کے لیے بتا دیا ان کے لیے یہی حج ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اس دوران کوئی بیہودہ بات گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کے لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنم دیا تھا، پیدا ہوا تھا۔ جس طرح وہ جس دن پیدا ہوا تھا بالکل پاک صاف تھا، اسی طرح حج کرنے کے بعد وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو وہاں پہ مل رہی ہے کہ ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم بالکل پاک صاف ہو کے اللہ کے دین کے لیے کام کر سکتے ہیں، اس کے احکام پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حج کے مہینے اور ایام۔ یہ بھی علم ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ صرف یہ حج کے مہینے یہ 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان میں ہیں۔ اور ان میں اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہی ان میں اگر کوئی جسے شوال میں کوئی عمرہ کر لیتا ہے اور پھر وہیں رہتا ہے
اور اس کے بعد پھر ذی الحج میں حج کر لیتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، اس لیے کہ حج کے مہینوں میں اس نے یہ عمرہ کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اور پھر وہیں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کا وقت آ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس لحاظ سے حج تمتع نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر وہ کرنا ہے تو دوبارہ عمرہ کرے ان مہینوں میں اور اس کے بعد پھر ذی الحج میں حج کرے گا۔ اور جو ذی الحج کے ایام ہیں وہ یہ ہیں، 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہلاتا ہے کہ وہاں ہم نے منی میں جانا ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے، عرفات جانا ہے۔ 10 ذی الحج یوم نحر ہے جسے عید الاضحیٰ جو حجاج کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ مناتے ہیں وہ ہے۔ اور پھر 11، 12 اور 13 ذی الحج یہ ایام تشریق ہے جہاں منی میں رہنے کا معاملہ ہے۔ صرف اس میں جو رخصت ہے کہ جو 12 ذی الحج کو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اور جو رہنا چاہے وہ 13 ذی الحج کو بھی رہ سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے میقات کا، ایک تو میقات ہے یہ زمانی میقات کہ زمانے کے لحاظ سے تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی 3 مہینوں میں ہی یہ ہو سکتا ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج میں، ان 3 مہینوں میں ہی اشہر الحج حج کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہی 3 جو حج کے مہینے ہیں اسی میں ہی ہم حج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ جو مکانی میقات ہیں، یعنی کہ جگہ کے لحاظ سے کہ ان جگہوں سے جو بھی گزرے گا وہ اگر وہ حج اور عمرہ کی اس سے جا رہا ہے تو لازمی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہی کہ جو بھی حج یا عمرے کی نیت سے کسی ایک کی نیت ہو یا دونوں عمل کرنے ہوں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پھر میقات پہ احرام کی نیت کر لے، احرام باندھا ہوا ہے یا وہاں سے باندھ لے اور وہاں سے حج کی یا عمرے کی نیت کر لے تو اس کا حج انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے گزر گیا اور احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی تو وہ اس کے اوپر دم دینا پڑے گا اور اس کو دوبارہ پھر میقات پہ ہی آ کے ہی احرام باندھ کے وہیں سے جانا ہوگا۔ تو جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ ہے یلملم کی، جو آگے اس کی تفصیل اور مزید واضح طور پر آئے گی، تو یہ وہ جگہ ہے جو کہ یمن میں جگہ ہے یلملم، اس کی جو محاذات میں ہے، اس کو وہاں سے پھر ہم لوگ احرام باندھتے ہیں، یعنی احرام کی نیت کرتے ہیں۔ احرام تو آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت وہاں سے ہوگی کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب آپ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میقات سے پہلے ہم پوری طرح اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تقرر کیا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں کیا، کسی بھی اور طریقے سے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے۔ اور آپ نے یہ فرما دیا کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کا مقام ہے، جسے میں نے بتایا کہ آپ نے مدینے سے کچھ فاصلے پر ہی ذوالحلیفہ کی جگہ ہے، وہاں سے آپ نے نیت کی۔ اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن المنازل ہے، اہل یمن کے لیے یلملم کو مقرر کیا۔ یہ ان کے لیے میقات ہے اور ان کے لیے جو دوسرے مقامات سے حج اور عمرے کے ارادے سے آئیں، جو ان علاقوں سے آئیں گے ان کے لیے بھی، اور جو دوسرے اسی علاقے سے آ رہے ہوں تو ان کے لیے ہے۔ جیسے کہ جو نجد کی ہے قرن المنازل، اب اس کو السیل الکبیر کہا جاتا ہے، تو جتنے بھی جو خلیجی ممالک سے آتے ہیں بسوں میں وہ سب وہیں سے گزرتے ہیں، تو وہاں سے وہ جب گزریں گے تو وہ وہاں پر نیت کریں گے عمرے کی یا حج کی۔ اور جو ان میقاتوں کے اندر رہنے والا ہے وہ وہیں سے احرام باندھے جہاں سے وہ چلا ہے، یہاں تک کہ اہل مکہ ہی سے احرام باندھے۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی بتا دیا، دوسرا حکم یہ ہے کہ جو اس کے اندر کے علاقے میں ہے، اس میقات میں اور مکے کے درمیان میں جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ پھر وہیں سے احرام باندھیں گے، اپنے ہی گھر سے احرام باندھ لیں گے اور مکے چلے جائیں گے۔ مکے والے جو مکے میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ وہ پھر اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، وہ کسی میقات پہ نہیں جائیں گے۔ یہ تینوں احکام بتا دیے، ایک تو وہ لوگ جو میقات سے باہر ہیں، ایک میقات کے اندر ہیں، ایک مکے میں ہیں، تو ان تینوں کے لیے یہ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ اس کے مطابق ہی ہم نے کرنا ہے۔
اب یہ ہے وہ مواقیت جو اس کی تفصیل میں نے عرض کی کہ وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو سب سے اوپر جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ تو یہ مدینے سے آنے والوں کے لیے مکے سے شمال کی جانب 450 کلومیٹر دور ہے، مکے سے 280 میل، یہ سب سے دور میقات یہی ہے۔ اس کے بعد ہے بیچ میں الجحفہ، یہ ہے کہ جو اس طرف سے آتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ بندرگاہ ہے، یمبو کی بندرگاہ ہے، وہاں سے آتے ہیں تو امریکہ، یورپ، شام، اس علاقوں سے آنے والے جو چاہے وہ بحری اس سے آئیں، بندرگاہ سے آئیں یا زمینی راستوں سے آئیں، اگر وہ اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ جحفہ کی میقات ہے جو مکے سے 183 کلومیٹر دور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ذات عرق، عراق سے آنے والوں کے لیے مکے سے شمال مشرق کی جانب 94 کلومیٹر پر ذات عرق ہے عراق سے آنے والوں کے لیے۔ اور قرن المنازل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ 75 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، تو یہ طائف کے قریب ہے۔ طائف جو شہر ہے مکے سے دور، وہاں کے قریب ہے اور وہیں سے گزر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اب تو جب موٹر ویز بن گئیں اور یہ روڈز بن گئیں، ہائی ویز، تو اسی لیے اب سب پابند ہیں کہ اسی کے ذریعے سے آئیں گے، بیچ میں سے تو نہیں آ سکتے کسی پہاڑی راستے سے یا صحرائی راستے سے، سب آئیں گے تو اسی جو راستے بنے ہوئے ہیں وہیں سے وہ لے کر آئیں گے انہیں اسی قرن المنازل کی جگہ پر، اور یہیں سے وہ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے۔ اور یلملم یہ ہے پاکستان، انڈیا اور ادھر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 92 کلومیٹر دور ہے مکے سے، یہاں سے وہ احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ اور جہاں تک کہ جدے کا معاملہ ہے تو یہ صرف نشاندہی کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، یہ حدود نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جدے سے باندھ لیں، تو جدہ ذکر نہیں کیا جبکہ رسول اللہ نے، تو اسی لیے پھر وہ اس سے باہر جو مواقیت ہیں وہی ہماری مواقیت ہیں، انہی کی پابندی کرنی ہے۔ ہم خود سے کوئی میقات نہیں بنا سکتے جیسے بعض لوگوں نے کر رکھا ہے۔ حج کی اقسام ہیں یہ کہ حج جو ہے وہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ حج تمتع ہے کہ جس میں دونوں مناسک الگ الگ کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ عمرہ کریں گے، جائیں گے تو، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، اپنے بال منڈوا لیں یا کتروا لیں، اور اس کے بعد پھر احرام کھول دیں، کپڑے پہن لیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو پھر آپ احرام باندھیں گے حج کا، حج کی نیت کریں گے اور مینا چلے جائیں گے۔ اس طرح دونوں الگ الگ ہو گئے، تو یہ ہے حج تمتع۔ دوسرا ہے حج قران، یہ دونوں عمل ہوں گے، حج بھی اور عمرہ بھی، لیکن ایک ہی احرام سے، کہ اب آپ جائیں گے تو جب عمرہ کریں گے تو عمرے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، احرام میں ہی رہیں گے، جیسے کہ قریبی وقت میں گئے ہیں، آخری ایام میں گئے ہیں اگر آپ، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے عمرے کے بعد احرام نہ کھولیں، احرام میں ہی رہیں، اور 8 ذی الحجہ کو مینا چلے جائیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ حج افراد وہ ہے صرف حج کی نیت، یہ خاص طور پہ جو مکے والے ہیں ان کے لیے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکے میں ہی رہتے ہیں، تو وہ حج کی نیت کر کے وہیں سے حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یا باہر سے بھی کوئی آئے صرف حج کی نیت کرے گا تو وہ پھر عمرہ نہیں کرے گا، صرف ہی حج ہی کرے گا۔ لیکن افضل جو ہے وہی باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے اور اسی کے بارے میں ہمیں ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اس تقسیم میں یہی ہے کہ جو حج تمتع ہے اس میں آپ نے قربانی لازمی ہے، قربانی لازمی کرنی ہے اس کے لیے، اور جو قربانی نہیں کر سکتا ہے اس کے اوپر پھر 10 روزے لازمی ہیں، 10 روزے رکھے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ اس میں سے 3 روزے وہی رکھنے ہوں گے حج کے دوران یا مکے میں آ کے، اور باقی 7 روزے جو ہیں وہ اپنے گھر آ کے رکھے جائیں گے، تلک عشرۃ کاملہ۔ اور قران میں جو ہے قربانی، اس میں بھی ہے قربانی، اس میں بھی قربانی کی جائے گی، اور افراد میں قربانی نہیں ہے، صرف یہی فرق ہے جو اس کے مزید جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو احرام کی تیاری کے لیے پھر اپنے ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹ لیجئے، اپنے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لیجئے، سنت کے مطابق احرام کے لیے غسل کریں۔ جو مرد حضرات ہیں اپنے جسم، بالوں اور داڑھی وغیرہ پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر احرام پہنیں گے 2 چادریں، ایک نیچے تہبند کے طور پر اور ایک اوپر، اور اس کے نیچے کوئی چیز نہیں پہنی جائے گی،
کوئی انڈر ویئر وغیرہ نہیں پہنیں گے، کوئی بنیان نہیں پہنیں گے، صرف ایک چادر ہوگی اور ایک اوپر ہوگی، اس کو پہننے کا طریقہ سمجھ لیں، اس کے مطابق ہی پھر وہ آپ کو وہ پہننا ہوگا، اور پھر یہ حج کے ایام جو 8 اور 9 10 ذی الحجہ تک آپ اس کو پہننے کے پابند ہوں گے۔ خواتین جو ہیں اپنے عام استعمال کے کپڑے پہنیں گی، ان کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے شریعت میں، نہ کوئی رنگ ہے کہ اس رنگ کے پہنے، نہ ہی کوئی مخصوص لباس ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ اس کے مطابق جو ان کے پاس ہے سادہ لباس وہ پہنے، وہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ خواتین اپنا چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں گی، اور لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی غیر محرم ہو تو وہاں پہ پردہ کر سکتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، جو کہا 2 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھو، آپ سے کہا جائے گا، بار بار کہا جائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا، تو نماز ہے اگر ٹھیک ہے، ظہر کی ہے، عصر کی نماز کوئی ہے، اس کے بعد باندھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن مخصوص کوئی نماز اس کے لیے نہیں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جب نیت کریں گے تو آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس احرام پہن لیا، بس لبیک لبیک شروع ہو گئی، نہیں ہے، یہ تو آپ نے کپڑے بدلے ہیں، صرف یہ کپڑوں کی تبدیلی ہے، صرف اور صرف، نیت نہیں شروع ہوئی۔ نیت وہیں میقات سے شروع ہوگی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ میقات پہ جا کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ لبیک عمرتن یا لبیک حجتن، تو وہ آپ جو نیت کریں گے تو وہاں سے پھر لبیک اللہم لبیک شروع ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے صرف اپنے کپڑے تبدیل کیے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو کہ آپ کا سفر ملتوی ہو جائے، سفر ڈیلے ہو جائے، منسوخ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو پھر آپ کا ابھی آپ نے نیت تو کی نہیں، تو آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ تو وہ پھر نیت سے ہی احرام کے احکام شروع ہوتے ہیں، اس کی پابندی شروع ہوتی ہے۔ احرام میں جو جائز امور ہیں، جن کی مباح ہیں، جائز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چھتری کار کی چھت یا خیمے کی چھت کے نیچے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا دستی سامان آپ سر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی پیٹھ پر بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ عموماً یہ بیگ ہوتے ہیں جو پیچھے لٹکا لیے جاتے ہیں۔ انگوٹھی ہے، کلائی کی گھڑی ہے، یا گلے میں لٹکنے والی گھڑی پہنی جا سکتی ہیں۔ چپل یا سینڈل وہ ہو جس میں ٹخنوں کی ہڈیاں کھلی ہوں، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اپنا چشمہ ہے یا کانٹیکٹ لینسز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خوشبو سے پاک صابن ہونا چاہیے، خوشبو والا صابن نہیں ہونا چاہیے، احرام کی حالت میں خوشبو سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اپنا سر اور جسم صاف کرنا بھی جائز ہے۔ کوئی غیر ارادی طور پر بال جھڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی بال نوچنا یا توڑنا یا کاٹنا وہ منع ہے، اس پہ دم آئے گا۔ لیکن آپ نے صرف ہاتھ ہی پھیرا ہے اس کے اوپر اپنے سر پہ، تو کوئی بال گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو کمزور تھا، خود ہی گر گیا آپ کے ہاتھ پھیرنے سے۔ اسی طرح وہ بیلٹ جس کے بارے میں ذکر کیا، اپنے پیسے ہیں دستاویزات وغیرہ رکھنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی قسم کا جو ہیئرنگ ایڈ ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ممنوع افعال ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ بال کا میں نے ذکر کیا، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، منگنی یا نکاح کرنا شریک حیات سے کسی قسم کے تعلق، اور اس میں نہیں ہوگا سر اور ٹخنے ڈھانپنا، ایسے موزے یا جوتے یا چپل پہننا جس سے ٹخنے چھپ جائیں، وہ چیز نہیں ہوگی۔ جسم کی ساخت کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے۔ یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ ہمارے جسم کے مطابق سلے ہوئے ہیں، لیکن احرام جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن احرام میں اگر کوئی چادر ایسی ہوئی ہے کہ جو سائڈ سے سلی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز یہ منع ہے کہ جسم کے مطابق جو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جیسے یہ ہے کہ اس کے بازو ہیں اور باقاعدہ یہ جسم کے مطابق سلا ہوا کپڑا ہے، تو یہ احرام میں نہیں پہن سکتے آپ۔ شکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین اپنے استعمال کے کپڑے پہنیں، ان کے لیے مخصوص لباس یا رنگ نہیں ہے۔ دستانے پہننا جائز نہیں ہے، اور سلا ہوا نقاب نہیں ہے، لیکن غیر محرم مردوں سے وہ پردہ کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں جو فرق سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تنتقب المحرمہ، کہ محرمہ عورت نقاب نہیں پہنے گی،
نقاب وہ ہے جو کہ چہرے کا لباس ہے، جیسے گلوز ہیں آپ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، ساکس آپ اپنے پاؤں میں پہنتے ہیں، اسی طرح خواتین کا لباس ہوتا ہے جس کو ہم نقاب کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہاں سے جب جائیں گے اپنی اپنی فلائٹ پہ تو آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی فلائٹ شروع ہوں گی 29 اپریل سے یہاں سے کراچی سے، اسلام آباد سے اور دوسرے شہروں سے، تو یہ ان کی وہ مکے پہنچیں گے تو اس کے پاس 2 اختیارات ہیں جو بھی وہاں پہنچے گا کہ یا تو حج تمتع کرے یا حج قران کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، حج تمتع میں پہلے عمرہ کر لیں، پھر اپنے بال جو ہیں وہ ہلکے کروا لیں، اس لیے کہ آپ نے بعد میں حج میں پھر دوبارہ ان کو منڈوانا ہے، اور عمرے کا احرام کھول کر اپنی کپڑے پہن کے اپنی رہائش گاہ پر رہیں، وہاں پہنچ جائیں، اور پھر وہاں سے 8 ذی الحجہ کو پھر مینا جائیں گے۔ مینا روانگی ہوگی، اور حج قران میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عمرہ کریں گے اور حج کے اختتام تک اسی طرح احرام میں ہی رہیں گے۔ چند دن ہوں، 1 دن 2 دن تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں رہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یا تو عمرے میں صحیح کر لیں یا طواف افاضہ کے بعد صحیح کر لیں، حلق اور تقصیر، تو یہ دونوں طریقے حج میں قربانی لازمی ہے، ورنہ فدیے میں 10 روزے رکھنے ہوں گے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ سعودی عرب میں پہنچ کے مکہ جدہ پہنچ کے اور پھر مکہ پہنچیں گے تو آپ نے جو احرام جو نیت کی ہے آپ نے، تو اس کے مطابق ہی آپ کا حج ہوگا کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے پہلے جائیں گے تو تمتع ہوگا آپ کا، تو آپ عمرہ کی نیت کریں گے، بس عمرے کی نیت کریں گے کہ لبیک عمرۃ، بس یہ 2 لفظ ہیں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب وہاں پہنچیں گے جب آپ مکہ تو عمرہ کر لیں گے، طواف اور سعی اس کا طریقہ آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بال کٹوا کے یا ہلکے کروا کے پھر آپ احرام کھول دیں گے، کپڑے پہن لیں گے، اور 8 ذی الحجہ کو پھر آپ جائیں گے حج کے لیے۔ بیچ میں اگر مدینہ جانے کا ہے تو مدینہ چلے جائیں، واپسی میں پھر ایک عمرہ کر لیں، اس لیے کہ آپ باہر نکل چکے ہیں، اس لیے آپ کو پھر دوبارہ عمرہ کرنا ہوگا کہ آپ وہ اس لیے کہ وہ آپ کا حج کا عمرہ بن جائے گا۔ اور 8 ذی الحجہ کو پھر مینا ہے، پھر 9 کو عرفات ہے، اور حج قران والے جو ہیں 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد مکہ آ کر عمرہ کریں گے، طواف عمرہ میں ہی طواف افاضہ کی نیت کر لیں، پھر صفا مروہ کی سعی ہے، حلق اور تقصیر ہے، غسل کر کے احرام کھول لیں اور عام استعمال کے کپڑے پہن لیں، اور ایام تشریق کے لیے مینا روانگی ہے۔ یہ باتیں تفصیل سے آ رہی ہیں آگے، تو یہ ہے کہ یہاں سے یہی بتانا مقصود ہے کہ آپ جب پہنچے تو اپنی نیت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے آپ نے، وہی اگر آپ نے عمرے کی نیت ہے تو آپ عمرہ کر لیں گے، اگر حج کی نیت ہے تو پھر وہ آپ حج کا کہیں گے، اور پھر آپ احرام نہیں کھول کافی ہو جائے۔ حج کے ارکان، اب عمرے کا ہم نے سمجھ لیا، اب حج کی بات آ گئی، تو احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کرنا، نیت کے الفاظ یہی کہ لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن کہنا کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی عبارت نہیں ہے، اور یہی آپ کی نیت ہوگی۔ یہ اب آپ نیت کریں گے 8 ذی الحجہ کو جب آپ حج کے لیے جائیں گے، اس وقت اگر آپ تمتع کیا ہے تو احرام باندھیں گے، اور احرام باندھ کے آپ یہ نیت کر لیں گے تاکہ آپ حج کی طرف جا سکیں، اور وہاں سے پھر آپ وہ یہ نیت ہے۔ اس کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز طواف افاضہ ہے جو بعد میں کیا جائے گا 10 ذی الحجہ کو، وہ ہے، یہ بھی رکن ہے۔ اور پھر صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، اس میں شامل ہے۔ تو یہ ہیں ارکان حج۔ تو حج کا کوئی رکن رہ جائے تو حج باطل ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا، اگلے سال دوبارہ کرنا ہوگا اگر کر سکتے ہو تو یہ اسی لیے پھر یاد رکھا جائے کہ ان ارکان میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو۔ نیت، پھر میدان عرفات، طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی۔ حج کے واجبات وہ ہیں جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کو تو دم کے ذریعے سے کور کیا جا سکتا ہے۔ میقات پر یا اس سے پہلے احرام باندھنا، عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا یہ واجب ہے، اس سے پہلے نہیں بھاگنا ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا، رات گزارنے کی یہاں پہ پابندی ہے۔ جمرات کو صحیح ترتیب سے کنکریاں مارنا جو کہا گیا ہے اس کے مطابق، سر مڑوانا یا بال ترشوانا، سر مڑوانا زیادہ افضل ہے
کہ آپ 10 ذی الحج کو پھر اپنے سر کے بال منڈوا دیں۔ ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنی ہیں وہیں پہ ہی، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جی بڑا مشکل ہے وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، ایکوموڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو ہم جا کے ہوٹل میں گزار لیں پھر آ جائیں، دن میں آ جائیں، نہیں، رات آپ نے یہیں گزارنی، کچھ بھی ہو جائے، دن چاہے گزار لیں آپ جا کے مکے میں، لیکن رات یہیں گزارنی ہے جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنی ہے، اور اگر کوئی دقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے مستقل رہنا ہے وہاں پہ 10 11 12 بس 12 کو تو چلے ہی جانا ہے آپ نے، تو کتنی اس میں مشقت ہوگی، تو تھوڑی سی صبر کر لے آدمی، برداشت کر لے۔ حج تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ اس میں آپ کو مشقتیں بھی آئیں گی، صبر بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، صبر کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا VIP قسم کا حج ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے جیسا بھی ہو برداشت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو، جو بھی اس عبادت میں مشقت ہوگی اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اور پھر طواف وداع ہے، وہ آخر میں کرنا ہے، وہ بھی واجبات میں سے شامل ہے۔ تو واجبات میں سے کچھ رہ جائے تو اس کا دم دینا ہوگا، اور وہی ہے کہ قربانی یا 6 مسکینوں کو کھانا ہے یا 3 روزے رکھنے ہیں، لیکن جو بھی فدیہ ہو وہ حرم کی حدود میں ہوگا۔ اب یہاں سے یہ منا کا سفر شروع ہو گیا ہمارا، اور یہاں منا ہم پہنچیں گے 8 ذی الحج کو جانا ہے، وہاں سے مکے سے 8 ذی الحج کو آپ منا کا سفر کریں گے۔ ہو سکتا ہے رات میں ہی آپ کو پہنچا دیں آپ کے خیمے میں، یا آپ کو رات میں پہنچا دیں یا صبح کو پہنچا دیں، صبح کو جائیں تو افضل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، بسز کا معاملہ ہے، اگر آپ کے پاس وہ ٹرین کا ہے تو اور اچھا ہے، وہ تو آسانی سے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ، لیکن وہ اسٹیشن قریب ہونا چاہیے تو چلنا کم پڑے گا، اگر دور ہے آپ کا خیمہ وہاں سے اسٹیشن سے تو پھر چلنا پڑے گا آپ کو۔ تو بہرحال یہاں پہ جب منا میں پہنچیں گے آپ 8 ذی الحج کو، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ 8 ذی الحج کو پہنچیں گے تو پہلی بات تو ہے کہ نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اگلے دن کی 9 ذی الحج کی، یہ با جماعت پڑھنی ہے۔ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے، مسجد دور ہے، تو اپنے ہی وہاں خیموں میں انتظام کر لیں، اپنی وہیں پہ جگہ بنا لیں نماز کی، کہ جتنے بھی وہاں آپ کے خیمے میں لوگ ہیں سب با جماعت پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھیں، اس لیے کہ اب آپ حج کے ارکان میں ہیں، حج کے مناسک میں ہیں، تو اس میں وہی کچھ کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ اب اس بات کو مت چھیڑیں کہ میں مسافر ہوں یا نہیں ہوں، حتیٰ کہ مکے والے جو تھے انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھ لی ہے، اچھا وہ کہیں میں وہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کیوں کریں، لیکن رسول اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی 2 رکعت پڑھو۔ تو لہذا جو بھی وہاں آیا ہے اب وہ حج کے اس پروگرام میں شامل ہو گیا، تو اب وہی کرے گا جو رسول اللہ کا حکم ہے۔ ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں قصر پڑھیں گے 2 رکعت۔ منا میں نقشہ یاد کر لیں، پوری طرح کنفرم کر لیں آپ کہاں پہ آپ کا خیمہ ہے، کون سی روڈ ہے، کس گلی میں ہیں، کس طرح سے ہیں، سب، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو راستہ بھٹک جائیں تو آپ کے پاس معلوم ہو کہ یہ ہے، اپنی احرام میں اس میں لکھ کے نوٹ کر لیں اس ایڈریس کو، تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ رہے، یا اس کی لوکیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ واپس اپنی جگہ پہنچ سکے۔ منا میں قیام کو ضائع مت کریں، بلکہ قیام عرفات کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ دن تو ایک طرح سے آپ کو تیار کر رہا ہے حج کے لیے، آپ کے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور قیام عرفات جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے، وہی تو حج کی اصل روح ہے، تو اسی کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں، اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے جائیں، اپنے ساتھ کچھ اور لٹریچر لے جائیں، وہ پڑھیں وہاں پر، اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو، نہ منا میں نہ عرفات میں۔ اور منا میں رات گزارنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی سورج نکلتے ہی عرفات کے لیے روانگی ہوگی، تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ کو رات میں ہی پہنچا دیں بسوں کی وجہ سے، کہ رات میں ہی آپ کی بسیں وہاں آپ کو لے جائیں عرفات، اور وہاں آپ ٹھہر جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور صبح سے ہی کام تو صبح سے شروع ہونا ہے آپ کا، اور یا صبح کو لے کے جائیں آپ کو، یا ٹرین سے جائیں آپ، جیسے بھی ہوگا آپ نے صبح کو وہاں پہ پہنچنا ہے۔ اور دوران سفر تلبیہ کا مستقل ورد جاری رکھیں، یہ لبیک اللہم لبیک، یہی وہ ترانہ ہے جو آپ پڑھتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان دنوں میں 8، 9 اور یہ 10 ذی الحج
تین دن جو ہیں 10 ذی الحجہ میں جب کہ کنکریاں جب تک کہ نہ مارے اس وقت تک آپ نے یہی تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اور سنتے رہنا ہے، اور آہستہ پڑھیں، زور سے پڑھیں، بار بار پڑھتے رہیں، تو یہ ایک لازمی حصہ ہوگا آپ کے عمل کا۔ 9 ذی الحجہ میدان عرفات، یہ وہ ہے اصل وہ حج کا مقام جو حج کا رکن اعظم ہے، اور یہیں پہ وہ رکن اعظم ادا ہوگا جو میدان عرفات میں ہے۔ تو یہاں پہ قیام عرفات میں بھی جو اہم مسائل ہیں اس کا خیال رکھیے گا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائیں، کوشش کریں تاکہ وہاں نماز بھی پڑھنی ہے آپ کو، تو عرفات پہنچ جائیں۔ پھر مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا، باجماعت ظہر اثر اکٹھی اور قصر 2 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہاں پر یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ظہر اور عصر جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی تھی۔ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کون مسافر ہے کون مسافر نہیں، سب اس میں حج کے ارکان میں شامل ہیں، حج کے مناسک میں، تو انہوں نے یہی کرنا ہے۔ آپ کو کوئی کہے بھی تو آپ کہیں کہ ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول اللہ نے عمل کیا تھا۔ آپ نے نہیں کہا کہ مکے والوں اٹھ جاؤ 4 رکعت پوری کرو اپنی، یہ نہیں کہا آپ نے، حالانکہ مکے والے ساتھ تھے، جدے والے بھی تھے، طائف والے بھی تھے، آس پاس کے لوگ بھی تھے، 1.25 لاکھ حاجی تھا، کسی کو نہیں کہا۔ ورنہ سفر میں آپ یہی کہتے تھے، کہیں بھی سفر میں جاتے تھے حج کے علاوہ، تو جو لوگ آ جاتے تھے نماز پڑھنے آپ کے ساتھ مقامی لوگ، تو آپ کہتے تھے دیکھو ہم مسافر ہیں، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، تم لوگ مقیم ہو، مقامی لوگ ہو، تم اپنی نماز پوری کرو۔ تو حج میں تو نہیں کہا آپ نے، یہی سنت ہے پھر، تو لہذا اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو بھی کرے آپ صحیح بات آپ کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تم عمل نہیں کرتے، تمہارا معاملہ اللہ کے پاس، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کو یہ الگ کرنا کہ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ وہاں جائیں، مسجد نمرہ جائیں اور وہاں پہ آپ جو ہے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ یہاں پہ خیمے میں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے۔ بھائی کیوں آپ سنت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں؟ پھر مزدلفہ میں آ کے کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں آپ مغرب اور عشاء، وہ بھی تو پڑھیں نا پھر الگ الگ۔ آپ مغرب تو ہوتی ہے عرفات میں، تو وہاں مغرب پڑھیں، اور عشاء ہوگی مزدلفہ میں تو وہاں جا کے عشاء پڑھیں۔ یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے۔ ظہر عصر کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے ظہر کے وقت، عصر کی 4 رکعت پڑھیں گے عصر کے وقت، صریحاً سنت کے خلاف ورزی۔ یہ تو صحیح نہیں ہے نا اس طرح، تو مغرب و عشاء تو کرتے نہیں آپ ایسے، تو لہذا یہ اس کا خیال رکھیں، اپنے حج کو خراب مت کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بار بار یہی کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے طریقے سیکھ لو، لے لو، میں اگلے سال نہیں ملوں گا تم سے، پہلے بتا دیا۔ تو لہذا جب یہ ایک ہی حج ہے تو پھر ہم کیسے اس کو بدل سکتے ہیں، کیسے اس کو دوسرے میں کر سکتے ہیں؟ اور پھر مسجد نمرہ میں خطبہ و نمازیں حج کا رکن یا واجب نہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ جائیں وہاں پر، اتنی دور ہے، سخت گرمی بھی ہوگی، جسے میں نے عرض کہ جون کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا خیمہ دور ہے، کہیں راستہ بھول گئے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بسیں تو وہیں آئیں گی نا جہاں آپ کا مقام ہے، آپ کہاں پھرتے رہیں گے پھر؟ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ اس قسم کا کوئی ایڈونچر نہ کریں وہاں پہ کہ چلو جی چلیں وہاں نمیرہ چلتے ہیں، وہاں ویسے ہی رش ہوگا۔ اسی لیے جہاں آپ ہیں وہیں پہ انتظام ہوگا، وہاں پہ آپ نمازیں پڑھیں اپنی، اور کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہی ہوں، اور ظہر اثر پڑھ کے اب جو وقت ہے آپ کا، اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہی ہے وہیں پر، وہاں اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا وقت ہے۔ یہ ایک بہترین اور انتہائی قیمتی وقت ہے آپ کی زندگی کا، اب پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، دوسرا حج کر سکیں نہ کر سکیں، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ ساری دنیا کی دولت اس کو دے دی جائے لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو یہ جو وقت ہے، اس میں جو آپ دعا کریں گے، اس میں اپنے رب کو یاد کریں گے، اس میں جو للہیت رو رو کے اللہ سے مانگیں گے تو یہاں ملے گا، کنفرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے آئے ہیں،
کس طرح غبار آلود ہیں، تھکے ماندے ہیں، پسینے میں ہیں، شرابور ہیں، اور اس طرح آئے ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں وہ جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ ہے میرے بندے، تم کیا کہتے تھے۔ تو اس وقت پھر دیکھیے کہ وہ ہے ہماری دعاؤں کا اصل مقام۔ ہم اس کو بات چیت میں، کھانے پینے میں، کھیل کود میں لگا دیں، کتنی بڑی حماقت ہوتی ہے کہ ہم جو جس مقام کے لیے گئے، جس مقصد کو لیے، اس کو بھول جائیں اور پھر اس کو اور طریقے سے کریں، تو یہ چیز جائز نہیں، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو اپنے خیمے کے آس پاس یہ دعاؤں میں مشغول رہیں، وہاں نہ جائیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ سارا وقت مغرب تک، اب اس وقت سے لے کے مغرب تک 3-4 گھنٹے جتنے بھی ہیں سب دعاؤں کے لیے، جتنا بھی رو سکتے ہیں رو لیں اپنے رب کے سامنے، یہی موقع ہے۔ پھر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پھر خیمے کے پاس بھی ظہر اثر کی کھٹی اور قصر 2 رکعت نماز پڑھیں جیسے بات ہوئی۔ پھر مسجد نمرے کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر بھی ہے، نمیرہ کا بھی اور عرفات کا بھی۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ حدود عرفات کے اندر ہیں، اس بات کو چیک کر لیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدود عرفات ہے، اس کے اندر ہے آپ کا خیمہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باہر ہے، اس لیے کہ بعض خیمے باہر بھی لگے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ اندر آ کے پھر واپس چلے جائیں، ان کا حج ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ چلے جائیں اندر تو ان کا حج تو ہو جائے گا۔ جو باہر ہیں اگر وہ اسی باؤنڈری سے باہر ہیں تو ان کو پھر اندر جا کے واپس آ جانا چاہیے، تو ان کا حج ہو جائے گا، ورنہ پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے یہاں پہ یہ نشان بتایا گیا ہے کہ ادھر یہ عرفات کا اندرونی حصہ ہے، ادھر وہ عرفات کے باہر کا حصہ ہے۔ یہ مسجد بھی اس طرح آدھی اندر آدھی باہر ہے، اور اس کے ساتھ ہی خیمے بھی ایسے ہیں جو کچھ باہر لگے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین دعا جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء عرفہ کی شام میں مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو صرف آپ نے یہ دعا بتائی، یہ ایک وظیفہ بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے بار بار پڑھنا ہے، لبیک کے ساتھ یہ بھی پڑھتے رہنا ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعتراف ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کی حمد و ثنا کا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہم اعتراف کر رہے ہیں، وہاں پہ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی جو دعائیں ہیں جو مرضی مانگے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اب عرفات سے واپسی کا سفر ہے، اسی 9 ذی الحجہ کو ہی مغرب کے فوراً بعد آپ نے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے۔ مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھی جائے گی، جو حکم ہے وہ کر رہے ہیں ہم، جو حکم دیا ہے، جو رسول اللہ نے کیا وہ کرنا ہے، اپنی نہیں لگانی اس میں۔ جسے عرفات میں کیا الگ الگ کر لو، کیوں بھائی؟ رسول اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی تم نے، ورنہ آپ پڑھ سکتے، 3 رکعت تو پڑھنی ہے آپ نے، صرف کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن کہا نہیں پڑھنی ہے، جاؤ مزدلفہ میں پڑھو جا کے، یہ ہمیں حکم دیا۔ تو مغرب کی نماز ہم مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں گے، اور دونوں جو ہیں جمع کریں گے، عصر کی مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، اور مزدلفہ میں 2 نمازیں نصف شب سے پہلے پڑھ لیں، تاخیر کی صورت میں پھر جہاں پہ بھی موقع ملے وہیں پڑھ لیں۔ عشاء کی 2 رکعت جیسے بتائی گئی، مزدلفہ میں آرام سے سو جائیں، وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے آرام کرنا ہے تاکہ صبح تازہ دم اٹھیں، اور وہاں پہ صبح کو آپ نے کئی اہم کام کرنے ہیں، اسی لیے رات کو آرام سے سو جائیں۔ رش ہو جائے تو صبر و تحمل کریں، برداشت کریں، ڈھکم پیل میں کوئی نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں نہ دوسروں کو۔ اور اس رات کی فضیلت میں کوئی حدیث ایسی نہیں آئی جو ہمیں کہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد بھی جو پڑھتے تھے نہیں پڑھے، بلکہ آرام فرمایا۔ یہ ہمیں پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح ہم نے حج کرنا ہے۔ اب ہم یہ اس رات میں مزدلفہ پہنچ گئے، 9 اور ذی الحجہ کی درمیانی شب ہے، اس میں ہم مزدلفہ میں ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ اس کا گزارنا سنت ہے، یہاں پہ ہم گزاریں گے، مغرب عشاء کی نمازیں پڑھیں گے، اور کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف وتر پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جمرۃ العقبہ کی کنکریاں
لیکن یہ لازمی نہیں ہے وہاں پہ حاجی اترتے چلو جی کنکریاں پکڑو، کنکریاں ڈھونڈو، کنکریاں جمع کرو. کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ خام خواہ کی ایک وہ لازمی. یہاں تو پہلے نماز پڑھنی ہے آپ نے. پہلے آپ مغرب عشاء پڑھیں جو آپ کے اوپر فرض ہیں، اس کے بعد اگر آپ اگلے دن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیجئے. یہ نہیں کہ پوری 72 کنکریاں جمع کریں پورے 3 دن کی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور پھر صبح کو پھر آپ فجر میں اٹھیں گے، اول وقت ادا کریں گے اور صبح کی روشنی نمودار ہونے تک خوب دعائیں کریں. یہ بھی دعاؤں کا وقت ہے. فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کی جائے، اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے ہی منی سے روانہ ہو جائیں. لیکن یہ رخصت دی گئی ہے کہ رش کے باعث کمزور لوگ، خواتین، بچے اور ہمراہ مردوں کو نصف شب نکلنے کی خصوصی اجازت ہے. آدھی رات کے بعد وہ نکل سکتے ہیں، لیکن اب سب کے لیے بنا لیا انہوں نے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں جلدی نکلو نکلو بس اٹھاؤ. تو یہ کوشش کریں کہ وہ صبح تک ٹھہریں تاکہ سنت کے مطابق ہو. ان کو مجبوری ہے تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اب آپ آ گئے منی میں. تو 10 ذی الحجہ آپ منی واپس آئے. منی میں جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ اب یہ دن بڑا ہی مصروف دن ہے آپ کا، اور اس میں پھر آپ نے کئی کام کرنے ہیں. تو صبح کو منی واپس آ جائیں گے آپ. تو پہلا کام ہے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنی ہے. تو یہ جو جمرہ ہے مکے کی طرف وہ ہے جمرۃ العقبہ یا بڑا جمرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ پہلا کام ہے. اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا. تو قربانی کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ قربانی اب جو ہوتی ہے وہ بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ بینک میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں. شروع میں جیسے آپ نے جمع کرائے ہیں اگر تو وہ بینک میں چلے جائیں گے. نہیں کیے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہر جگہ بوتھ مل جائیں گے بینکوں کے، وہاں آپ وہ ان کو پیسے دے دیں قربانی کے، وہ آپ کو اس کی رسید دے دیں گے. اور اس میں یقین جانیے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی، وہ قربانی ہوگی. اس کا انتظام ہے حکومت کی طرف سے. جو اسلامک بینک ہے وہ اس کی پوری نگرانی کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ قربانیاں کی جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر پھر قربانی کا مسئلہ آپ نے بینک کو پیسے دے دیے ہیں تو وہ تو ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں اپنے سر منڈوا لیں، بال کتروا لیں، اور عورتیں جو ہیں اپنی بالوں کی نوکوں میں سے اتنی ایک پور کے برابر کاٹ لیں. تو یہ ان کا پھر یہ یہاں پہ احرام کھل جائے گا. اب احرام ختم ہو جائے گا اور آخری کام ہے کہ مکہ جانا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، سعی اور کر کے پھر واپس منی آنا ہے. یہ 4 کام ہیں جو کہ کرنے ہیں. یہ انتہائی مشقت کے کام ہیں اور صرف قربانی کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی 3 کام آپ نے کرنے ہیں. تو اگر آپ نے کنکریاں مار لیں اور اس کے بعد آپ نے سر منڈا لیا تو بس کافی ہے. آپ اپنی نہا دھو کے کپڑے پہن لیں اور پھر مکے چلے جائیں، وہاں جا کے طواف کر لیں، طواف صحیح کر لیں. اب اگر اس میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن جو بھی آیا اس نے جو کہا آپ نے کہا کہ افعل ولا حرج، کر ڈالو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کر لو. 10 ذی الحجہ کو صرف جمرۃ العقبہ کو جیسے میں نے عرض کیا کنکریاں ماری جائیں گی، اور جمرۃ الوسطیٰ اور صغریٰ 2 باقی جمرات ہیں ان کو باقی ایام میں 11، 12 اور 13 کو کنکریاں ماری جائیں گی. اگر 13 کو آپ وہاں رہیں گے تو پھر جیسے ہی جمرہ کو پہنچیں گے تو آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. اب تلبیہ ختم، لبیک اللہم لبیک ختم ہو جائے گا، اور دوسری تکبیرات جو ہیں جو کہ عید میں پڑھی جاتی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. ہر کنکری کے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ کنکری کا سائز جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، بہت بڑا پتھر نہ ہو، چپل نہ ہو، جوتا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، بلکہ صرف ایک کنکری مارنی ہے. یہی سنت ہے، اور باقی چیزیں مارنا جو ہے یہ جہالت ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. کہ 10 ذی الحجہ کو بھی جمرۃ العقبہ کو سورج سے نکلنے سے پہلے نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو پہنچ گئے ہیں وہاں پر پہلے بعض لوگوں نے ان کو اجازت دی ہے، جیسے کہ جو آدھی رات کے بعد چلے جائیں گے اس میں ضعیف ہیں، بیمار ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ لوگ ہیں، اور فجر سے پہلے بھی ماری جا سکتی ہیں. پھر کنکریاں کسی بھی حالت میں 9 ذی الحجہ کو نصف رات سے پہلے نہیں ماری جا سکتی، یہ یاد رکھیں. اور آخری وقت جو ہوگا وہ 11 ذی الحجہ کی فجر تک ہوگا. اس میں سے ظاہر ہے کہ قافلے آ رہے ہیں
مستقل لوگ آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ پھر رات تک مار سکتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ان کو اجازت ہوگی۔ پھر قربانی کے جیسے ذکر کر دیا کہ قربانی بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو جنہوں نے رقم جمع کرا دی ہے تو وہ اب انتظار نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس کسی قسم کا میسج نہیں آئے گا کہ قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے۔ اب وہ پوچھتے رہتے ہیں لوگ، ہو گئی قربانی ہماری، ہو گئی، تو کیسے ہوگی؟ کیسے آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ لاکھوں افراد ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ بندہ ہے، اکثریت تمتع کرتی ہے، قربانی سب کے لیے لازم ہے۔ پھر یہ قربانیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی کا دم کی قربانی ہے، کسی فدیے کی قربانی ہے، وہ بھی ہیں، تو وہ چیزیں ہیں۔ اب وہاں پہ تو جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ تو ایک محدود ہے، وہ جو کمپنی یا وہ جو فیکٹری چل رہی ہے یا وہ قربانی کا جو سسٹم چل رہا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی ایک لمٹ ہے، اس کے مطابق ہوگا کام۔ تو پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، جب بھی ہو جائے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ آپ نے جب پیمنٹ کر دی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، تو لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایک چھوٹا جانور اگر آپ خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوگے ایسے جانور، بڑے ہوں تو ساتھ مل کے کر لیں، ورنہ ایک چھوٹا جانور کر لیں، لیکن حدود حرم میں ہی ہونا چاہیے، مکے میں ہی ہونا چاہیے یا مینا میں ہونا چاہیے، لیکن اس کی عمومی اجازت نہیں ہوتی۔ جو جائیں گے تو آپ وہیں پہ جائیں گے، اسی قربان گاہ میں جائیں گے، وہاں جا کر ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا فرق ہے، اس لیے کہ وہاں سے تو آپ لا نہیں سکتے، کیا لائیں گے؟ لا کر پھر کیا پکائیں گے اس کو؟ وہاں تو آگ کی تیلی جلانی بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، آگ لگ چکی ہے، کتنے لوگ مر چکے ہیں اس میں، اس کے بعد سے بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ کھانے وغیرہ بھی جو ہیں وہ باہر سے تیار ہو کے آتے ہیں، وہاں پہ کسی کوئی کچن یا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو لہذا گوشت لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ تو لہذا آپ جو قربانی کریں گے وہ صرف قربانی آئیں گے، بلڈوزر آئے گا، سب کو اندر زمین میں دفن کر دے گا۔ لیکن اگر بینک کے ذریعے سے آپ کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پیٹ میں وہ گوشت چلا جائے گا، پوری دنیا میں جاتا ہے گوشت، جہاں جہاں ایسے علاقے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہاں پہ وہ گوشت جاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ قربانی آپ کی ہے تو آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے گا، اور گوشت ضائع بھی نہیں ہوا ہے، وہ کسی کو مل گیا ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں تو 10 روزے رکھنے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 3 روزے وہیں پر اور 7 روزے اپنے گھر واپس آ کر رکھیں گے۔ پھر حلق اور تقصیر، قربانی کا معاملہ تو حل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، کہ سنت تو یہی کہ سر منڈوا لیا جائے، بال چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن یکساں ہونے چاہیے، اور پھر بالوں کے بعد مرد خود بھی کاٹ سکتے ہیں، خواتین اپنا خود کاٹ سکتی ہیں، یا محرم خواتین کے مرد جو ہیں وہ کاٹ دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی میں نے بتایا کہ ایک لٹ کاٹنی ہے، اس میں سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اور نبی قسم نے دعا کی ہے کہ رحم اللہ المحلقین، حلق کرنے والوں پہ اللہ رحمت کرے، دعا ہے، 3 دفعہ دعا کی ہے، اور آخر میں کہا کہ جو تقصیر کرواتے ہیں یا ترشواتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کریں۔ اب یہاں پہ 10 ذی الحجہ کا ہی معاملہ ہے کہ جمرۃ العقبہ کی رمی، حلق تقصیر کے بعد آپ واپس آئیں گے، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ اب یہ تحلل اصغر میں آ گئے ہیں، آپ پوری طرح احرام کی حدود سے نکل گئے ہیں، لیکن اس کو تحلل اصغر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، باقی ساری چیزیں، پابندیاں ختم ہو گئی۔ وہ اس وقت ہوں گی جب آپ طواف افاضہ کر لیں گے، اس وقت بالکل ہی پھر آپ احرام کی تمام پابندیوں سے نکل جائیں گے، جیسے یہ بتایا گیا تحلل اکبر کی حالت میں آپ طواف افاضہ کے بعد ہی آ سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ طواف افاضہ کے لیے اب مکہ واپس آئیں گے 10 ذی الحجہ کو، شام کو آ جائیں، رات کو آ جائیں، اور آ کے پھر یہ طواف اور سعی یہاں پہ کر لیں۔ مکہ آ کے طواف افاضہ کریں گے، اپنے کپڑے پہن چکے ہیں تو کپڑوں میں ہی ہوگا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، رمل نہیں ہوگا اس میں، اور پھر سعی ہوگی۔ دونوں کرنے کے بعد اب آپ بالکل تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب آپ نے زمزم پیا اور واپس مینا آ جائیں گے۔ مینا آ کر اب وہاں پہ آپ نے رہنا ہے، اور یہاں پر بھی وہی جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن جو بھی آیا
کہ ایک نے کہا کہ میں لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی، آپ نے کہا کہ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا کہ یا رسول اللہ میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا آپ کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح جو بھی تقدیم تاخیر جس نے بھی کی، آپ نے کہا اب کر ڈالو، کوئی حرج نہیں۔ یہ آسانی ہے، اس لیے کہ اتنا ایک رش، اتنے لوگ، اتنی گرمی، اتنے سخت معاملات، فاصلے، ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں یہ آسانی دے دی گئی۔ لیکن لوگ کہیں گے نہیں جی لازمی ہے ترتیب، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، رخصت دے دی، لیکن وہاں پہ آپ کو یہی کہیں گے نہیں نہیں ترتیب لازمی ہے، تم نے یہ کیا کر دیا، ابھی نہیں کرو، یوں کرو، دم لگ گیا، دما دم دم ہوتا رہے گا، ہر شخص آپ پہ دم ڈالتا رہے گا۔ تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو سنت کے مطابق ہو گیا، بس ختم۔ خواتین کے لیے جو طواف افاضہ کا معاملہ ہے، اس صورت میں اگر وہ پاکیزہ ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے لیے مخصوص ایام چل رہے ہیں تو وہ طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد فارغ ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا، اب فلائٹیں ہیں، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ فلائٹ سے پہلے اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر انہی دنوں میں ہی ہے فلائٹ بھی آ گئی تو رک بھی نہیں سکتے حاجی، عورت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ وہ رہ جائے اکیلی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، فلائٹ کب ملے بعد میں، مسائل ہیں۔ تو اس صورت میں پھر وہ جائز ہے کہ وہ اسی حالت میں ہی جا کے وہ طواف کر لیں، طواف افاضہ، اور پھر وہ ان کا حج بھی ہو جائے گا، یہ خصوصی رخصت ان کے لیے ہے۔ اس کی وہ منصوبہ بندی کر سکتی ہیں، اگر کوئی دوا لینی ہے دوا کے ذریعے سے، یا اگر فلائٹ کا معاملہ ہے وہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں۔ تو یہ ہے، لیکن یہ پہلے سے سوچ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہی میں نے ذکر کیا کہ اس حالت میں وہ ان کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ اسی حالت میں ہی طواف کر کے جا سکتے، اور ان کو ایک وہ اس لحاظ سے ایک رخصت موجود ہے کہ طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس طواف افاضہ کرنا کافی ہے، طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر طواف وداع کریں۔ اب یہ ہے کہ ایام تشریق میں منا واپسی ہے، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں، اس میں آپ نے منا میں قیام کرنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے۔ ایام تشریق میں جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ تینوں دنوں میں تینوں جمرات، العقبہ، الوسطیٰ، الصغریٰ، ان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، بس یہ کام کرنا ہے۔ بس جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الصغریٰ کی رمی کے بعد دعا کرنا بھی سنت ہے، یہ عبادت ہے جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد دعا بھی ہوگی، ایک طرف کو کھڑے ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق میں 2 دن بھی قیام کر سکتے ہیں، 3 دن بھی قیام کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو لہذا اس میں یہ رخصت بھی ہے، اجازت بھی ہے، اکثریت جو ہے 2 دن کے بعد ہی چلی جاتی ہیں، ورنہ 3 دن بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، اس میں بھی آسانیاں رہے گی اگر آپ کرنا چاہیں۔ پھر طواف وداع کے لیے مکہ کی واپسی ہے کہ مکہ آئیں گے تاکہ طواف وداع کر کے آپ جائیں جب بھی آپ کی فلائٹ ہو، اگر اس میں کچھ دن ہیں تو آپ رہیں پھر مکے میں، جو بھی آپ کو موقع ملے عبادت کریں، اور جب جانے سے پہلے جب آپ نے نکلنا ہے مکے سے اس وقت طواف وداع کر لیں، اس وقت طواف وداع ہوگا، یہ آپ کا حج کا آخری عمل ہوگا جو آپ وہاں پہ کریں گے۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی کما سکتے ہیں آپ، نمازوں کے ذریعے سے طواف کر سکتے ہیں تو طواف کر لیں، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو وہ کیجئے تاکہ یہ موقع دوبارہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ حج کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ میقات سے مکہ میں مقیم ہے تو مکے سے ہی، پھر وہاں پہ آپ حج کی نیت کریں گے اور تلبیہ شروع کریں گے، منا چلے جائیں گے، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے پھر منا، وہاں پہ جو کام بتائے گئے ہیں وہ ہیں، آپ نے جمرہ عقبہ ہے، قربانی کرنی ہے، بال صاف کرنے ہیں، اور احرام کھول کے آپ نے کپڑے پہن کے پھر طواف افاضہ کے لیے جانا ہے، پھر مسجد حرام میں آ کے طواف افاضہ اور سعی کرنی ہے، پھر باقی 11، 12، 13 ذی الحجہ آپ نے منا میں گزارنے ہیں۔ یہ ہے مسجد حرام میں آ کے طواف وداع ہے، اور پھر آپ واپس اپنے گھر آ جائیں۔ یہ تو حج کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت، یہ بھی مستحب ہے، حج کا حصہ نہیں ہے، حج تو ہو گیا بس اب آپ کو، لیکن آپ آئے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بھی آئیں، وہاں پہ بھی نمازیں پڑھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو یہ موقع مل گیا کہ یہاں پر آپ آ کے نماز پڑھیں گے، تو یہاں کی مسجد کی نماز جو ہے یہ 1000 نمازوں کے برابر ہے،
جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور وہیں پہ مسجد قباء ہے، وہاں جا کے بھی 2 رکعت پڑھیں جیسے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے، عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر مسجد نبوی کی زیارت ہے، نبی کے قسم کے درود السلام پیش کرنا ہے آپ کے روضہ مبارک پہ آ کے، تو جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں۔ یہاں پہ ان تینوں شخصیات کو سلام پیش کر کے اب آپ پھر وہ اپنا نماز میں جو بھی ہے اس میں کر لیں۔ یہ ہے حج اپلیکیشن، پاک حج ایپ ہے جو وزارت شروع کرتی ہے۔ اس میں تمام وہ جو معلومات ہیں وہ سب دی گئی ہیں، تو آپ اپنے اسمارٹ فون میں یہ نسک ایپ انسٹال کر لیں، اور اسی کے ذریعے سے ریاض الجنہ میں نفل ادائیگی کرنی ہے، اس کا اجازت نامہ لینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہوگا۔ تو وہ ایپ اگر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی، کئی چیزیں اس سے معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہم نے حج کے بارے میں پڑھی ہیں۔